حشام یہ بدبخت اور بد نصیب ایک بندے کو آہدہ کھڑا ہے، روز دی شکستوں میں تنگ آ چکا، بکریاں سجدے کریں گے، نہر قصیدے آ کر، بھیڑیے تعریفاں کریں، شیر دیدار کو آنن، کنکریاں کلمہ پڑھ دیا، پتھر سلام آہ دیں، پہاڑ انہ دیا گو جھک دیں، سمجھی دے تو سب بیٹھے ہو سب آہدائی میں اس شکست مار کھا کے میں فیصلہ کیتے باروں ایک عالم سن لینا، وہ عالم یمن درہن والا ہے، انہو عالم العلماء وسید الحکماء، اور علم والے دا استاذ ہے اور حکیم لوگوں دا اور دانا لوگوں دا سردار ہے، ہوا حبیب ابن مالک بن عوف بن مسلم المازنی الجمنی، وہ حبیب بن مالک بن عوف یمن درہن والا ہے، وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ 140 سَنَةً 140 سالوں دی عمر ہے، قد تحودا پہلے وہ یہودی ہے، یہودیہ دا عالم ہے، وَتَنَسَّرَ پھر نصرانی ہے، نصارہ دا عالم ہے، اور ان دی عادت جتھا میں دے مَعَهُ 20 الفا 20,000 بندہ انہیں نال گھڑ سوار ہونے، وَبِعَيْدِيهِمْ حَرَابٌ انہوں نے ہتھائی تلوارہ ہونے، 20,000 بندہ 20 الف فارس 20,000 گھڑ سوار اسلحہ بردار بندے انہیں نال ہونے، وہ بن کے فیصلہ کریں دیں، اگر فیصلہ من منجن تا ٹھیک نہیں تو انہوں دا سر لہا دیں دیں، ان جڑے بندے کو آہدہ کھڑے ان کو آہدہ کھڑے کہ یہ پہلے یہودی ہے، تحودا وتنصرہ پھر نصرانی تھے، وما تارک کتابا الا وقد درسہ وقرأہ، کوئی کتاب روح زمین دی ایسی نہیں جڑی اون نہ پڑھی ہوئے، یہ آدھے میں اون کو مناظرے واسطے کی دیا نا، ان جڑا بندہ سندہ کھڑا ہے وہ اندرو مسلمان ہے، جاگ دے بیٹھے ہو، باہروں کافر ہے، اسلام ظاہر ناس کیتا ہے مگر اندرو مسلمان ہے، ان دا دل کوئی خوشتا نہیں تھی نہ کھڑا، ان جلے گال سنے ہوا کہ عمر ابن حشام تیرا ہن چیتا جاہتے نہیں رہا، حسد دی وجہ تو دیمک تیرا دماغ چٹ گئی ہے، تو فتور عقل دا شکار ہو گئے، ہن تو آل فول بک دے، تو آدھا کرے او عالم کو کی دیا نا جڑا پہلے یہودی ہے یہودیہ دا عالم ہے، والنصرانی ہے نصارہ دا عالم ہے، آدھا ہی جندے اپنے پیر ہکے مذہب اچھ نہیں ٹک دے، اس سونے محمد نال کیا مقابلہ کرے سا ماشاءاللہ۔ حاضرین گرامی قدر یہ بندے دوڑ لا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیتا، سرکار عمر ابن حشام میں بکواس کھڑا کرے گا، سونے فرمائے اور جے کو گھننا دے گھننا وے سارے نال سارا اللہ ہے۔ المختصر حبیب یمنی کل پہنچ گیا ابو جہل، گلے کی تو ابو جہل نال وعدہ کیتا حبیب یمنی نے بھئی چند ہفتے بعد میں روانہ تھی ویسا مناظرے واسطے، لیکن میرے کل وقت کوئی نہیں، میں ادھا جڑے دی میں پہنچا اسی دن فیصلہ ہو گئے، تو ارد گرد سردارہ کے چکر لا لوگ کٹھا کر تاکہ ہجوم ہوئے مجمع ہوئے، ان اندازہ لاؤ ارد گرد سردار بھی آ گئے، انہوں نے محافظ دستے بھی، حبیب یمنی بھی اتھو یمن تو چل کے پہنچ گیا، 20,000 گھڑ سوار بندہ، 20,000 گھوڑے دا چارہ، 20,000 بندے دی روٹی، باقی سردارہ دا کھانا، انہوں نے محافظ دستیاں واسطے کھانا، اتنا سارا خرچہ، میں کہ اللہ سارا بوجھ ابو جہل تھے، رب فرمایا پریشان ہومن دی لوڑ نہیں، میرے یار دے سجن تا روز میرے محبوب دی شان دے جلسے کریں دن، آج میں فیصلہ کیتا ہے کہ خرچہ ابو جہل دا ہوئے اور چرچہ سونے محمد مصطفیٰ دا، جاگ دے بیٹھے ہو۔ حبیب بن مالک یمنی سونے چاندی دی عادت ہے، ہیرے جواہرات دا شوقین ہے، دستارج ہیرے ہم، اور جلے سینے حرم اچ کرسی لئیے سونے دی کرسی تے بیٹھا ہے، توجہ ہے میری طرف، میں مختصر کر رہا ہوں۔ پہلے حضرت ابو طالب کو دعوت دیتی گئی اور ایک کوئی سوال کیتے آدھے توڑے بھتیجے نے دنیا دے امن کو چیلنج کیتا ہے، ساری دنیا دے مذہب غلط، اتنے سارے لوگوں نے دل دکھائے تو سب ایک جوان کو تو سا روکا نہیں،
حضرت ابو طالب فرمائے تو حق سچ دے فیصلے کرنے حبیب ان ابن اخینا محمدا ما یاتی الا بدلالات واضحات، میرے بھتیجے نے تو بغیر دلیل دے کر انگال ہی نہیں کی تھی. آدھے پھر لقد احببت ان ارا هذا الغلام الفصیح الصبی واسمع کلامہ، میں بھی چاہنا میں اس سونے کو دیکھا انہیں مٹھڑے بول سنا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، حضور نے قدم رکھا. حبیب یمنی نے سوال کیتا حضور دا مکھڑا دیکھ کے، آدھے لکل نبی دلالت آلاکا دلالات معجزات، ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ گھننا ہے، تسا کیا گھننا ہے؟ جلے آکس تسا کیا گھننا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا حبیب انت تعلم ان نوحا علیہ السلام کانت دلالتہ السفینہ. فرمایا حبیب تو دے ڈاننے نوح علیہ السلام دا معجزہ کشتی دا تیرنا ہے. وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ علیہ السلام کانت النار علیہ بردا وسلاما. ابراہیم علیہ السلام دا معجزہ چکھے دا گلزار ہونا ہے. وَإِسْمَاعِيل فَدَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اسماعیل دا معجزہ چھری تلو زندہ اٹھنا ہے. وَإِنَّ داود علیہ السلام کانت دلالتہ کلام الطیر، داود علیہ السلام دا معجزہ پکھی انال کلام فرماونا ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان علیہ السلام دا معجزہ ہوا کو مسخر کرنا ہے، چاہم تے روکنہا چاہم تے چلاونہا. وَإِنَّ یعقوب علیہ السلام کانت دلالتہ لقاء یوسف، یعقوب علیہ السلام دا معجزہ یوسف نبی نال ملاقات کرنا ہے. وَإِنَّ یوسف علیہ السلام کانت دلالتہ الزینت والجمال، یوسف علیہ السلام دا معجزہ بکھے لوگوں دی بکھ اپنے حسن کو دکھا کے بکھ لہاونا ہے. فرمایا وَإِنَّ یونس علیہ السلام التقمہ الحوت، یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹی چلے گئے. فلابث فی بطنہ 40 یوما، 40 دن تک مچھلی دے پیٹی رہ گئے. اخرجہ اللہ سالما، اللہ نے انہاں کو زندہ باہر کڈھا. اے ہے معجزہ یونس علیہ السلام. وَإِنَّ موسیٰ علیہ السلام کانت دلالتہ العصا، موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ مبارک عصا ہے. حین ضرب البحر، جلے انہیں دریا تے مارا. اغرق اللہ عدوہ، اللہ نے انہیں دے دشمن کو غرق کیتا. ونجا نبیہ ومعہ، موسیٰ علیہ السلام اور ساتھیوں کو نجات بخشی. وَإِنَّ عیسیٰ علیہ السلام کانت دلالتہ الکلمۃ الجمجمہ، عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ دم فرماونا ہے. وَأَحْيَا الْمَوْتَى، انہیں مردے اٹھائے. وَأَبْرَأَ الْأَعْمَى وَالْأَبْرَصَ، اندھے کو آنکھاں بخشیاں، برس دے مریضاں کو شفا بخشی. فرمایا یا حبیب ما تطلب، اے حبیب ہن تو مطالبہ کر، ہن تو سوال کر. ختم نبوت دا تاج سجا کے، رسولہ دی امامت دا شرف پا کے، نبیان دی سلطانی دا مقام پا کے. فرمایا فرش زمین تے دھرتی تے ہن میں قدم رکھ چکا. نوح علیہ السلام نے کشتی ترائی، ابراہیم علیہ السلام چیخے کو گلزار کیتا، اسماعیل چھری تلو زندہ اٹھائے گئے، یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ تو باہر آئے، موسیٰ علیہ السلام عصا دے جوہر دکھائے، داود علیہ السلام پکھیاں نال کلام فرمایا، سلیمان نبی نے ہوا کو مسخر کیتا. فرمایا اور یعقوب علیہ السلام نے جلوہ یوسف رٹھا. یوسف نبی نے اپنے حسن دے کرشمے تخت مصر تے بہ کے دکھائے. یحییٰ علیہ السلام نے دریائے اردن دی کندھی تے درداں دی خیرات ونڈی. عیسیٰ مسیح نے شفا دی خیرات تقسیم کی تھی. ہن نبیان دا سلطان بن کے فرش زمین تے میں آ چکا. یا حبیب ما تطلب، ہن تو مطالبہ کر، تو سوال کر، تو کیا پوچھنا چاہنے. 1.25 لاکھ نبی کم و بیش فرش زمین تے جو کچھ دکھا چکن، جتنے معجزات ظاہر ہوئیں از اول تا آخر او دیگر انبیاء دے معجزات ہیں. اگر تو چاہنے آنجا دکھاوا یا یکے معجزے کٹھے دکھاوا. آج میں سمجھے بیٹھا تقریر بھی آپ کرنی ہے. سبحان اللہ. یا ما تطلب، مطالبہ کر، تو کیا دیکھنا چاہنا ہے.
بندہ صاحب علم ہے، دانا آدمی ہے، تورات زبور انجیل تے نظر ہس، صحائف سماویہ دی خبر رکھدا ہے، صحبت یافتہ شخص ہے۔ آدھا سونا دیگر انبیاء نے جو دکھائے اسا او نہیں منگنا، جتھا انہاں دی گال مکیے اسا اتھو شروع کرنا ہے۔ جتنے معجزات ان فرمایا فرش زمین تے ظاہر ہوئے، مگر میں جو سوال کرنا ہے وہ آسمان دا کرنا ہے۔ آمن والی رات 14ویں دا چند آسمان تے چمک رہا ہے، آدھے حین غربت الشمس اجل سورج لہ بنے، چند ستارے روشن ہوگن پھر تسا آوجہ ہے۔ جبل ابی قبیس کے قدم رکھا ہے، فناد القمر، پہلے دعا دے ہاتھ چوائے کے چند ستارے چھپ وجن، 14ویں دی رات کو چند چھپ وجن ستارے لک وجن، پھر فناد القمر، چند کو سر مرا ہے کہ چند زمین تے اترے، کلیلت خمسہ، آدھے ایمیں آوے جی میں 5ویں رات دا چند ہونے، جلے تو سامنے آونے ایک حکم کرائے وستدر وستکمل، اگر آکے نبی کو کہے وستکمل کہ پورا ہوون وہ 14ویں دا تھی ونیا، آدھے اے نہیں آکھنا 14ویں دا تھی، ایک آکھنا وستدر وستکمل، مرحلہ وار 14ویں دا ہوون، اے پہلے 6ویں رات دا تھی وے ولا 7ویں دا، مرحلہ وار 14ویں رات دا تھی وے، جلے 14ویں رات دا چند تھی وے، ایک وقت ہے ارکد الى السماء رکدن، کہ چند آسمان تے چڑھون، اے آسمان تے پہنچے، ایک ول حکم کرنا ہے ثم انزل، کہ ولا لہیا، حتی تاقف بباب الکعبہ، آسمان دے چند کو میں مکہ چمک دا دیکھا، اے در کعبہ تے چمکے، مختصر ہو کے جلے در کعبہ تے چمکے، ایک حکم کرا ہے فَقُلْ لَهُ طِفْ أَشْوَاتًا، کعبہ دا طواف کرے، طواف کعبہ تو بعد ثم تأمرہ ان یسجد، پھر اس سونے رب کو سجدہ کرے، سجدے تو بعد ایک کو اپنے کول سجدہ ہے، توارے نال آوے، توارے نال گفتگو کرے، کلام کرے، بلسان طلق فصیح عربی مبین، صاف ستھری عربی زبان بولے، اسا اہل عرب کھڑے ہوں ولا یشکل علینا، سب کو اوکھ نہ تھی وے، اسا اندھی گال کو سمجھوئے کیا کھڑا ہے، اس کلام اس تو کو سلام آکھے، سلام اس تو کو رسول آکھے، پھر تو آرے گرد گھومے، اے چکر لیندہ کھڑا ہوئے، فَيَنْشَقُ بِنِصْفَيْن، تو سائی کو بھن چھوڑا ہے، نصف الى المشرق، ادھا حصہ مشرق ہی چھوڑے، ونصف الى المغرب، ادھا حصہ اندھا مغرب چلا بنے، پھر ایک حکم کرا ہے کہ اے آسمان دی طرف بنے، جلے آسمان دی طرف چڑھے، اے پھر آسمان دو ویندے ہوئے جڑ بنے، جڑ کے اپنے مدارج پہنچے، اپنے گھر بن کے چمکے، ثم کما کانا کاملن، جی میں پہلے ہی ولاؤں میں چمکے، اگر اے چند تروٹ کے جڑ گیا تے جڑ کے اویں چمکا جی میں پہلے چمکدا ہے، آدھے پھر میں کلمہ پڑھ سا، کلمہ پڑھن تو بعد میرے دل وچ بھی ایک سوال ہے، ان سوال دی گال بعد ہی تھی سی، سرکار دے لب تے تبسم آئے، فرمایا تے سوال چھوٹا کی تے کوئی گال نہیں، لیکن جڑا تو آدھے کہ کلمہ پڑھن تو بعد سوال کرے سا، ایک کھڑا آدھے ان سوال دی گال بعد ہی تھی سی، سونے تبسم فرمائے ان دل والے سوال دی گال پہلے تھی سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب، فرمایا چند آسمان تے چڑھ سی، اگر چڑھ کے جڑ کے چڑھ گیا اویں چمکا جی میں پہلے چمک دائی، والا میں کلمہ پڑھ سا، کلمہ پڑھ کے دل والا سوال نسے سا، اس دی گال بعد ہی تھی سی، سرکار فرمائے اون سوال دی گال پہلے تھی سی، اگر 1000 جانوی ہوئے ہاں
تے سونے تو قربان کی تھی کھڑا ہے. دیکھ کے حیران ہے کیا ہو گئے. فرش زمین تے اتنا ہنسی پہ کر کسی ماں نے جایا ہی نہیں ہا, کسی آنکھ نے رٹھا ہی نہیں ہا. حسن دے بادشاہ کو, حسن دے سلطان کو دیکھ کے اے جن سجیندہ کھڑائی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا حبیب ماک بنتن, تیرے نال تیری بیمار تھی ہے. خلقہ اللہ تعالی بلا یدین ولا رجلین, جے کو اللہ نے بغیر ہتھا پیران دے پیدا کیتے ہیں. فلا تسمع ولا تبصر, نہ وہ سن دیئے نہ وہ دیکھ دیئے. او ہک وہی ستیحتن کلہم معذور ہے. او ہک بوتے جنے اندر جانے تو گڈاچی تے لڑنا ہے. سرخ ڈاچی تے لڑن ویلے یمن چا کھا ہوئی. اگر جادوگر ہوئے سر قلم کر دے سا, اگر نبی اور رسول ہوئے کلمہ پڑھ سا تے ول اپنی دھی واسطے شفا دی خیرات گھن سا. فرمایا تو سچیندہ کھڑے چند چڑھ کیا تے کلمہ پڑھ سا, کلمہ پڑھ سا تے خیرات گھن سا. فرمایا بیمار سارے دروازے تے آ گئے, کسی دے نوک زیادہ دیر سہن دی سا کو عادت کوئی نہیں. کلمہ پڑھن دا فیصلہ اے تیرے ضمیر دا فیصلہ ہے. اسا کسی کو خیرات دیونی ہوئے انہاں مذہب نہیں پوچھتے رہتے. میں دعا دے ہاتھ بھی اچھنا اللہ تیری بیٹی کو شفا عطا فرمائے. رحمت والے نبی نے سونے اپنے ہاتھ اٹھائے, اجڑے ہاتھ چہرے تک نہیں پہنچے ہاں, شفا خیمے چ پہلے داخل ہو گئی. لوگوں ساری تقریر کروں پر گھر دی گال نہ کروں. تقریر نہیں تھی دی, ایمان پورا نہیں تھی دا. ایک گھر کوئی عام گھر نہیں, ایک گھر صدا دین ہے, ایک گھر صدا ایمان ہے, ایک گھر صدا اسلام ہے. علم ہی تھوں مل رہا ہے, نور ہی تھوں مل رہا ہے, عرفان ہی تھوں مل رہا ہے, ہدایت ہی تھوں ملی ہے, بخشش بھی تھوں مل سی. جبریل دے پران دے نشان کہیں بے گھر اچ نہیں, میرے مرشد حسین دے گھر دے کندھا تے جبریل دے پران دے نشان ہے. جاگ دے بیٹھے ہو جا کوئی بات, میں گھر دی گال نہ کرا تے پھر میں کچھ بھی نہیں. میرا کلمہ, میرا اسلام, میرا ایمان وقت اختیار کر دے جلے میں حسین دے قدمے ہوا. میرا سونا نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سارا سونا نبی سرکار گھر آئے. گھر اچ ام المومنین ہم ملیکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. اساں ساریاں کو اسلام نے پالا ہے. خدیجہ وہ ہے جو تنہا اسلام کو پالا ہے. جاگ دے بیٹھے پیار دا شوق رکھنا ہے, پیار دا شعور بھی سیکھ. اہل بیت تو بغیر میں سجے کھبے پھرم دی لوڑ نہیں. ہر مومن دی ماں ہے سیدہ خدیجہ. میں اگلا جملہ اکھنا ہے تو سا آپ سبحان اللہ اکسو. قیامت تک دے ہر سید دی ماں ہے خدیجہ. عزیزان گرامی قدر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے. کیفیت کیا ہے؟ وہی راکعۃ ساجدۃ, بی بی محو رکوع و سجود ہن. احمرت عیناہا من شدت البکاء, رو رو کے اکھا سرخ ہو چکیا. والدموع قد بلت الارض, اور بی بی پاک دے ہنجھوں زمین تے رواں دواں ہن. سرکار نے آنسو دیکھ کے فرمایا اتظنین یا خدیجہ ان اللہ یخلف وعدہ. اے خدیجہ تیرا کیا خیال ہے اللہ سارے نال وعدہ خلافی کرے سی؟ اسا اشارہ کرے سو چند نہ لاسی, اسا اشارہ کرے سو چند نہ چڑھ سی. سب جھکا کے عرض کی تو سرکار میرا یقین ہے تو سجی میں 400 امت تھی سی, پر دشمنہ نے خبرہ جلے گھر پہنچے میرا دل مونچا تھی گئے. سونے فرمائے غم نہ کھا. لقد ہونے جبریل امین علیہ السلام میرے کو لائے, انہوں پیغام لیتا ہے اللہ تعالیٰ دا, ان اللہ تعالیٰ یقریوک السلام, اللہ نے سلام بھیجے. اور سلام دے نال مالک نے فرمائے کہ اے میرے حبیب لقد امرت القمر لک بالطاعت الی ما سأل القوم عنہ
قبل ان اخلق اباک آدم علیہ السلام بی2000 عام، کہ اللہ نے فرمایا سونا محبوب اسد تخلیق آدم تو 9000 سال پہلے چند کو حکم دیتا ہے سارے حبیب دے دھرتی تے قدم آسن قوم سوال کرے سی جنہوں سونا اشارہ کرے لاکہ بھی تاوتے جن تے انگوشت مصطفیٰ دا اشارہ ہو بنے اے آسمان دا چنو نہیں پھر بنے جاگلے بیٹھے ہو رات ہو گئی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگئے جی میں معاہدہ تھی آئی جی میں وعدہ آئی سونے نے دعا دے ہاتھ اٹھائے آسمان تے اندھیرا چھا گیا اشارہ فرمایا آسمان دا چند لتھا ہے ایمی آئے جی میں پنجمی رات دا ہوں گے کلیلت خمسہ سونے فرمایا وستدر وستدر مرحلہ وار پورا ہو گا 6ویں 7ویں 8ویں رات دا ہو کے 14ویں رات دا تھا سونے فرمایا ارکض الى السماء رکضا اے آسمان تے چڑھ گئے سرکار فرمایا ثم انزل پھر لائے در کعبہ تے مختصر ہو کے چل گئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا طف اشواتا طواف کر پھر فرمایا نے اسجد للہ تعالی مالک دی خاطر سجدہ کر پھر سونے فرمایا ہن میرے قریب آو اتھو میں کو مسئلہ معلوم ہوئے جے کو نیڑے تھی من دا شوق ہوئے پہلے سجدے دی عادت بنا لے سبحان اللہ نالا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کی السلام علیکہ یا رسول اللہ سرکار فرمائے وعلیکہ السلام ایوہ القمر اے چند تیرے ہوتے سلام اجازت کی دیئے سرکار دے گرد گھومدہ کھڑا ہے جلے سرکار دے گرد گھومدہ کھڑا ہے ایک منظر کیسا ہے میں لفظ نہ پڑھ سکتا کو لذت محسوس نہیں انہیں گھومن دا منظر کیا ہے حضور دے چہرے تو کچھ حجاب آتے نور اٹھائے گئے انوار اتنے ہیں روشنی ایسی ہے محمد بن زیاد البکری آل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل فرمایا کہ سرکار دے گرد گھومن دا منظر کیا ہے آدم کے سرکار دے گرد گھوم دے ہوئے چند کو دیکھن والے دیکھ دے کھڑے کہ یدخل من جیبی ہی اتھا چند چمک دار ولا غیب ہوئے دائی ولیتھو نکل دائی ویخرج من زیلی ہی اتھا چمک دائی ولیتھا چمک دائی گھوم دے ہوئے غیب ہوئے دائی سرکار دے انوار اتنے ہم چندی اوقات کیا ہے فرمایا یدخل منکم ہلائی من ویخرج منکم ہلائی سر سرکار دے مبارک جبے دے نوکھی سے ہم اس کی سے جو انوار نکل دے ہم چند چہرہ روشن تھی ویندائی بل اس کی سے جو انوار نکل دیا یدخل منکم ہلائی من ویخرج منکم ہلائی سر ایسے ہی منظر اشارہ ہوئے سونے دا چندو حصہ بٹ گئے تقسیم ہوئے چند ٹوٹ گئے ادھا حصہ مشرق ادھا حصہ مغرب پھر فضاج بلند ہوئے بلند ہو کے جڑ گئے جڑ کے آسمان تے چڑھ گئے رب العالمین نے فرمائی اقتربت الساعہ وانشق القمر ارشاد باری تعالیٰ ہوئے چند آسمان تے چڑھ کے جڑ گئے ابو جہل کھڑا دا ان ھذا لسحر عظیم یہ تے بڑا جادو ہے حضرت حبیب بن مالک یمنی نے تاج لہا کے سونے دے قدمہ اس رکھے آدھے کھڑائی واللہ ما ھذا سحر اللہ دی قسم کوئی جادو نہیں انما ہی آیت کبرا یہ تھی اللہ تعالیٰ دی بڑی نشانی ہے مگر عزیزان گرامی قدر بے شک چن آسمان دا جڑ گئے آسمان تے چڑھ گئے 20,000 لشکری چوں 600 بندہ کلمہ پڑھ گئے روس آئے مکہ چوں 60 بندہ اسی رات کلمہ پڑھ گئے میرا جملہ دل دی تختی تے لکھا ہے میں اپنا اور تورا ایمان اس جملے نے سامنا چاہنا بے شک آسمان دا چند جڑ گئے مگر عزیزان گرامی قدر حبیب بن مالک یمنی دا سوال چھوٹا آئی سرکار دے رتبے بڑے ہن او تے چند دا مطالبہ کیتے اگر وہ سورج دا اہدا وہ ستارے دا اہدا وہ آسمان دے بھی پورے نظام شمسی دا اہدا یا کسی پوری کہکشاں دا اہدا اگر وہ کسی بڑے نظام دا سوال کرے دا یا زمین تو 1000 گنا بڑے کسی ستارے دا سوال کرے دا عزت مولا دی قسم 7 آسمان زمین تو اتار کے اللہ ولوی سونے محمد دی شان بلند فرما دے
مگر آسمان دا چند جڑ گئے لتھا ہویا سورج ول آئے کنکریاں نے کلمہ پڑھے پتھرا نے سلام آکھے سرکار اتنے خوش نہیں تھے فتح کے کو چنگی نہیں لگتی بدر احد خندق خیبر سرزمین مکہ میرے نبی دین دا جھنڈا لہرا گئے مگر لجپال اتنے خوش نہیں تھے جانورہ نے میرے نبی دی تعریف کی تھی فرشتے نے حضور دی پسند سجائیے انبیاء دی محفل سونے دا ذکر تھا مگر سرکار اتنے خوش نہیں تھے جتنے خوش حشر دے روز ساکو بخشوا کی تھی میری درخواست ہے تو بھی کوئی بخشش دی سبیل بڑھا امت اچ نہ لکھوا کوئی طریقہ تا اختیار کر کوئی رستہ تو بھی خیر والا گھن کل تے معاملہ سٹی جاندے کہہ دیٹھی ہے کل ساری مخلوق کو نہ اٹھا سکتا کیا تھی گئے اپنے حصے دا کم کر کہیں ہک کو تا اٹھا کوئی چھپر تپا کہ حشر چھاں تھی وے کوئی نلکا لا تے کوئی کوثر دے جام نصیب تھی وے تھوڑی دے بدلے زیادہ ہے زیادہ نہیں بہت زیادہ ہے افسوس نہیں کہ آبادیاں ہومن وسطیاں ہومن آزان آوے کوئی بندہ مسجد نہ آوے یاد رکھو عبادات ہی چون نماز جیسا کوئی عمل نہیں اور معاملات ہی چون والدین دی خدمت جیسا کوئی عمل نہیں یہ دین صرف فکر و فلسفہ نہیں محض نظریہ و خیال دا مجموعہ نہیں یہ دین مکمل نمونہ عمل ہے یہ مکمل نصاب ہے دستور زندگی ہے نصاب حیات ہے کتنا کوارا راس ہے اپنی زندگی دے قیمتی ساہ برباد نہ کر میری دانست صرف اتنا ہے دشمن نے بہت حملے کی تن عالم اسلام دے مگر اس کا آخری حملہ بہت خطرناک ہے جڑا ان پہ حیائی کو عام کی تھے اور چاہدے جنن جوانہ دے دل وچ حیا ہی نہ راسی حیا تو بغیر بندے مردہ ہو گئے دل جیسی نازک چیز ہی خراب ہو گئی نہ انسان ریا نہ انسانیت اور بآسانی جوان آوارہ پہ ہونا میری درخواست ہے واپسی دی سوچ بے حیائی تے کو کامیابی نہیں دے سکتے صرف اسی شخص کو رب مل سی جنہیں اکھی حیا ہو سی حیا مرونے بندگی مرونے ہے انسانیت مرونے ہے اگر کامیابی چاہنا ہے اپنے دل تے نظر کر واپس واللہ تیری کامیابی بے حیائی چ نہیں سلطان مدینہ دا دین بے حیا دلائیں نہیں ٹھہر گا یاد رکھو ایمان دی عادت ایمان عمل کو آواز دے دے اگر عمل آونے تے ٹھہرا رہنا ہے عمل نہ آوے تو ایمان رخصت ہو گئے میرے خیال میں کوئی کوڑی گال کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے